السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے کتنے طیارے گرائے، کتنے ڈرون تباہ کیے۔ امریکی میڈیا نے چونکا دینے والا انکشاف کر دیا۔ بلومبرگ کے مطابق تباہ شدہ طیاروں میں وہ 3 طیارے بھی شامل ہیں جو کویت میں گرائے گئے تھے۔ ایران جنگ میں امریکی طیاروں کی تباہی سے متعلق بڑا انکشاف۔ بلومبرگ نے پول کھول دیا جس کے مطابق اس جنگ میں اب تک امریکہ 16 طیارے گنوا چکا ہے۔ تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 ریپر اسٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ 6 امریکی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، جو تباہ ہونے والے 16 امریکی جہازوں کے علاوہ ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق ایک KC-135 طیارہ ریفیلنگ آپریشن کے دوران تباہ ہو گیا۔ اس میں عملے کے 6 ارکان بھی ہلاک ہو گئے۔ مزید 5 KC-135 ریفیلنگ طیارے سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل کا نشانہ بنے، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ بلومبرگ کے مطابق ایران نے امریکہ کے بغیر عملے کے ریپر ڈرون طیاروں میں سے اب تک 9 ڈرون طیارے تباہ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کو اردن میں بلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اور صہیونیوں کو ایران نے منہ توڑ جواب دیا۔ اسرائیلی شہر حیفا میں تیل کی تنصیبات بھسم کر دیں۔ اس حملے کے بعد بجلی معطل ہو گئی۔ پاسداران انقلاب یہ کارروائی توانائی تنصیبات پر بمباری کا بدلہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی حملے نے قطر کی گیس تنصیبات پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسرائیل کو جارحیت کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ایران نے حیفا کا شد نشر کر دیا۔ آئل ریفائنری میزائل حملے کا ہدف بنی۔ زوردار دھماکہ ہوا، دھوئیں کے بادل آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دیے اور بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ایرانی حکام کے مطابق اس کارروائی کے لیے پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل کا استعمال ہوا۔ مختلف کارروائیوں میں خیبر شکن، عماد اور حاج قاسم میزائل بھی استعمال کیے گئے۔ ایران نے واضح کیا کہ وہ اپنی توانائی تنصیبات پر حملوں کا بھرپور جواب دے رہا ہے۔ دوبارہ حملے کی صورت میں اس سے شدید جواب آئے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حملے سے معمولی نوعیت کا نقصان پہنچا، بڑا انفراسٹرکچر متاثر نہیں ہوا۔ واقعے کے کچھ دیر بعد بجلی بحال کر دی گئی۔ گزشتہ روز ایرانی حملے سے متاثر ہونے والی قطری گیس فیلڈ کی حالت خستہ بتائی جاتی ہے۔ قطری حکام کے مطابق آتش زدگی سے لفان گیس فیلڈ کو نمایاں نقصان ہوا۔ حملے میں دیگر LNG تنصیبات بھی متاثر ہوئیں، جو تاحال بحال نہیں ہو سکیں۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت میں گزشتہ 24 گھنٹے سے وقفہ نظر آ رہا ہے۔ 28 فروری سے جاری جارحیت میں اب تک ایران میں 3000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ادھر لبنان میں بھی شہادتیں 1000 سے تجاوز کر گئیں۔ جنگ کے 21 روز تک کی تفصیل جانتے ہیں اس پیکج میں۔ اعصاب شکن جنگ میں ستانے کا وقفہ یا طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ ایران پر 28 فروری سے جاری امریکی اور اسرائیلی جارحیت میں وقفہ آیا ہے۔ اسرائیل کے پارس گیس فیلڈ پر حملے اور امریکی F-35 کے نقصان کے بعد ایران پر کوئی نیا حملہ رپورٹ نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج نے حملوں کا اعلان تو کیا ہے، مگر اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تاہم اس جنگ میں اب تک ایران کے 3186 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں کم از کم 210 بچوں سمیت 1394 عام شہری شامل ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 1153 فوجی جبکہ 639 اموات کا تعین نہیں ہو سکا۔ لبنان میں بھی شہادتیں 1000 کے قریب ہو چکی ہیں، جبکہ ہزاروں افراد زخمی اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی سیدون میں گھر پر بمباری سے 2 افراد شہید ہوئے۔ طائر میں بھی 2 افراد شہید اور 8 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے فوجی اڈے پر راکٹ حملے کیے۔ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ لبنان میں اسرائیلی فوج پر حملہ کر کے بلڈوزر تباہ کر دیا۔ دوسری طرف نیوز میکس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ مزید جنگی جہاز اور فوج بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ 4000 امریکی مرینز اور سیلرز تعیناتی کے لیے تیار ہیں۔ امریکی بحری بیڑا زمینی حملوں کی صلاحیت کے ساتھ خطے کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ ایران کے بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل علی محمد پاسداران انقلاب کے ترجمان تھے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق انہیں گھات لگا کر شہید کیا گیا۔ انہیں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ قافلے کے ہمراہ مغربی تہران میں سفر کر رہے تھے۔ ان کی گاڑی کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی کے قاتل سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی برادری اس بحران کے خلاف کھڑی نہ ہوئی تو اس جنگ کے شعلے بہت برسوں تک جلاتے رہیں گے۔ اپنے بیان میں ایران کے صدر نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی جارحیت اور شہید رہنما کے قتل میں جو کچھ ہوا وہ بین الاقوامی تنازعات کے لیے ایک نیا طریقہ ہے جو دنیا کے قانونی نظام کو تباہ کر دے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے صہیونی حکومت کو ریاستی دہشت گردی کی بنیاد پر کھڑی حکومت قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دیرینہ ساتھی چارلی کرک کا قاتل کون؟ امریکی انسداد دہشت گردی ادارے کے مستعفی ڈائریکٹر نے اسرائیل پر انگلی اٹھا دی۔ ایک انٹرویو میں جو کینٹ نے کہا کہ چارلی کرک ایران جنگ کے مخالف تھے، انہیں ممکنہ طور پر اسرائیل نواز قوتوں نے قتل کروایا۔ کہا وہ کئی بار مجھ سے اس جنگ کو رکوانے کا کہہ چکے تھے۔ آگے بڑھیں گے، خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جہاں ریلوے ٹریک پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ سی ٹی نے خفیہ اطلاع پر کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا، جن میں کمانڈر لیول کا اہم ملزم بھی شامل ہے۔ ملزمان سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اصفر محیسر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزمان حساس تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کراچی میں ریلوے ٹریک پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ سی ٹی ڈی نے خفیہ اطلاع پر کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا، جن میں کمانڈر لیول کا ایک اہم ملزم بھی شامل ہے۔ ان ملزمان سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اصفر محیسر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزمان حساس تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ آئی ڈیز بنا کے اور ریلوے ٹریکس کو اور باقی جو لاجسٹک لائنز ہیں خاص طور پہ اس کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ پڑوسی ملک سے جو نیٹ ورک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سارے جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں یہ ہمارے پڑوسی ملک سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ جو کمانڈر ہے جھنور ولد یار محمد، علی جان ولد امیر بخش، نور محمد ولد جمعہ خان اور جامع خان ولد مصری خان، نیاز ولد امام بخش۔ ملزمان سے جو برآمدگی ہوئی ہے اس میں 2 جو ہے لو انٹینسٹی آئی ڈیز جو یہ ٹریکس کے اوپر لگا کے اور پٹڑی کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ان کے جو مزید انکشافات ہیں کہ ان کے سہولت کار اور ان کے فائنانسر اس ایریا کے اندر کون ہیں، ان کے بارے میں اہم جو ہے وہ معلومات حاصل کی گئی ہیں، جن کے خلاف بھی کارروائیاں بہت جلد جاری کی جائیں گی۔ وزیر مملکت اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا فہد ہارون نے گورنر سندھ سے ملاقات کی۔ نہال ہاشمی سے ڈیجیٹل میڈیا کی صورتحال اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر گفتگو کی۔ فہد ہارون نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ کے منصب پر تعیناتی پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں فیک نیوز کے تدارک اور ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ پر بھی بات چیت کی گئی، جبکہ نوجوانوں کو ڈیجیٹل اسکل سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گوادر میں رمضان اسپورٹس فیسٹا 2026 شاندار انداز میں اختتام پذیر ہو گیا۔ فٹ بال کے سنسنی خیز مقابلوں نے کھلاڑیوں اور شائقین کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ اختتامی تقریب میں جی او سی گوادر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں اعلیٰ سرکاری حکام، سول انتظامیہ کے عہدیداران اور شائقین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جی او سی گوادر نے نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ، کھیلوں کی اہمیت اور صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اسپورٹس کے کردار کو اجاگر کیا۔ جی او سی گوادر نے خطاب میں نوجوانوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں نظم و ضبط، ٹیم ورک اور مثبت سوچ اپنانے کی تلقین کی۔ جی او سی گوادر نے کامیاب ٹیموں اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات اور ٹرافیاں بھی تقسیم کیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے عید کے دن بارش کی نوید سنا دی ہے۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ بارش برسانے والی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں موجود ہے۔ میٹھی عید پر ٹھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی۔ تفصیلی رپورٹ جانیے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں 3 روز تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ عید کے موقع پر ہونے والی بارشوں سے موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں ٹریفک اور نقل و حمل متاثر ہونے کا امکان بھی ہے۔ شمالی علاقوں میں پشاور، ایبٹ آباد، دیر، چترال کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں متوقع ہیں۔ اس سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی اور سردی کے اثرات محسوس ہوں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی عید کے دن ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ مری، اٹک، جہلم اور لاہور میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بلوچستان کے علاقے سبی، تربت اور گوادر میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں عید کے دن بارشیں متوقع ہیں۔ شہر قائد کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد عید کے دن بھی بارش کی پیشگوئی ہے، جو شہریوں کے لیے موسم کو خوشگوار بنائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں جنوب مغرب سے ہوائیں چل رہی ہیں، جو بارش کے عمل کو متاثر کر رہی ہیں۔ شہریوں کو بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔
پاکستان کے حصص بازار میں گزشتہ ہفتے تنزلی کا رجحان رہا، جس کے باعث 100 انڈیکس میں کمی دیکھی گئی۔ بازار کی سرمایہ کاری کی قیمت میں بھی کمی ہوئی اور کاروباری سرگرمیوں کا حجم بھی محدود رہا۔ ہفتہ وار کارکردگی جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی حصص بازار کی ہفتہ وار اپ ڈیٹ سامنے آ گئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے میں مجموعی طور پر منفی رجحان رہا۔ 100 انڈیکس 1125 پوائنٹس کم ہو کر 1,52,740 پر بند ہوا۔ کاروباری ہفتے میں ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,54,684 رہی، جبکہ کم ترین سطح 1,48,509 رہی۔ حصص بازار میں ایک ہفتے میں 1.28 ارب حصص کے سودے ہوئے۔ شیئر مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہفتے بھر میں 261 ارب روپے سے کم ہو کر 17,067 ارب روپے ہو گئی۔ مقامی اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 8,100 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے، جس کے بعد سونے کی نئی قیمت 4,91,362 روپے فی تولہ ہو گئی۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت بھی 6,945 روپے کم ہونے کے بعد 4,21,263 روپے پر آ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $81 کی کمی کے ساتھ $4,686 کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ سونے کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی کا رجحان رہا۔ فی تولہ چاندی 50 روپے سستی ہونے کے بعد 7,684 روپے کی سطح پر فروخت ہو رہی ہے۔ دیگر خبروں کو بلیٹن کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر نے ایران سے جنگ شطرنج کی بساط قرار دے دی۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا بہت ہی ذہین دشمن سے پالا پڑا ہے۔ ہم انتہائی ذہین اور اونچے پیمانے کا IQ رکھنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ توانائی کی قیمتوں کا اوپر جانا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران ایٹم بم حاصل کر لیتا، اس لیے ہم نے اس پر حملہ کیا۔ People are going to raise the price of oil, and that's good. But I know that. But that's a very small thing compared to allowing them to have. You want to see a stock market go down? Start letting them hit you with nukes. Okay. I think I said it this morning. I think it's a very small price to pay. And frankly, I thought it was going to go down much more, if you want to know the truth. I assumed that it was going to go down much more, only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. ایران پر جارحیت کے لیے فضائی حدود نہ ملنا امریکہ کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ امریکی B-1 بمبار طیارے کو ایران پر حملے کے لیے برطانیہ جانا پڑا۔ فلائٹ ٹریکنگ کے مطابق امریکی بمبار طیارے کو یورپی ممالک نے فضائی حدود فراہم نہیں کی۔ فرانس، پرتگال اور اسپین نے امریکی طیارے کو فضائی حدود فراہم نہیں کی۔ ان ممالک کے فضائی حدود نہ ملنے کے باعث امریکی طیارے کو بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کے اوپر سے گزرنا پڑا۔ ایران نے ابھی تو اپنی طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ کیا ہے، اگر بات آگے بڑھی تو ایران بھی نہیں ہچکچائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دشمن کو خبردار کر دیا، کہا ہم نے اپنی غیر فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے جواب میں طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ کیا ہے۔ تحمل کا مظاہرہ کشیدگی میں کمی کی درخواستوں پر کیا گیا ہے۔ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ جنگ کا خاتمہ کسی بھی انداز سے ہو، شہری علاقوں میں ہوئے نقصانات کا ازالہ لازمی شرط ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ یوم پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ میری مٹی میری جان پاکستان زندہ باد جاری کر دیا گیا۔ نغمے میں وطن کی مٹی سے محبت اور وطن پر مر مٹنے کے جذبے کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ نغمے کے بول اپنے اندر وطن سے محبت اور عقیدت کی گہرائی لیے ہوئے ہیں۔ یہ نغمہ اس غیور قوم کے نام ہے جو بنیان مرصوص کی طرح ہر محاذ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسی موقع پر یوم پاکستان کے موقع پر مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کا قوم کے نام خصوصی پیغام، کہا ہم اس دھرتی سے ہیں جہاں کھیت سنہری ہوتے ہیں اور وطن سے محبت خوشبو بن کر فصلوں میں مہکتی ہے۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boldnews.com۔ دیکھتے رہیے بولڈ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔